اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ گزشتہ درس میں یہ نقطہ بیان ہوا تھا کہ فعل ثلاثی مجرد ماضی معلوم کو مصدر سے لیا جاتا ہے، یعنی اس کے پہلے صیغے کو مصدر سے لیا جاتا ہے اور باقی 13 صیغوں کو پہلے صیغے سے بنایا جاتا ہے، کہ جس کا طریقہ گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ اس درس کے اندر مضارع معلوم کے متعلق بیان کیا جائے گا کہ مضارع معلوم کو کس فعل سے لیا جاتا ہے اور اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ آیا مضارع معلوم کو مصدر سے لیا جاتا ہے ماضی کی طرح، یا کسی اور کلمے سے لیا جاتا ہے؟ فصل دوم مضارع معلوم۔ پہلی فصل ماضی معلوم کے بارے میں تھی، دوسری فصل مضارع معلوم کے بارے میں ہے۔ مضارع معلوم ثلاثی مجرد از ماضی آن گرفته می شود۔ ثلاثی مجرد کے مضارع معلوم کو اس کے ماضی سے لیا جاتا ہے، ماضی کو مصدر سے لیا جاتا ہے اور مضارع معلوم کو ماضی سے بنایا جاتا ہے بدین طریق، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ابتدا یک یا مفتوحہ برسر ماضی صیغہ اول ماضی در آورده، سپس فاعل فعل را ساکن و لام الفعل را مضموم می کنیم۔ حرکت عین الفعل مضارع نیز سماعی است و ممکن است مفتوح یا مکسور و یا مضموم باشد۔ مضارع معلوم کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک یا مفتوحہ کو ماضی کے ابتدا میں ذکر کیا جائے گا، ماضی کے شروع میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ ماضی سے مراد صیغہ اول ماضی ہے کہ جس کو مصدر سے لیا جاتا ہے، اس صیغے کے شروع میں یا مفتوحہ کا اضافہ کیا جائے گا، پھر فاعل فعل کو ساکن کر دیا جائے گا اور لام الفعل کو مضموم کر دیا جائے گا، اور عین الفعل کی حرکت ماضی کی طرح یہاں پر بھی سماعی ہے، یعنی جس طرح ماضی کے اندر عین الفعل یا مفتوح تھا یا مکسور تھا یا مضموم تھا، اسی طرح مضارع کے اندر بھی عین الفعل یا مفتوح ہو سکتا ہے یا مکسور ہو سکتا ہے یا مضموم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مضارع معلوم کو ماضی سے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ابتدا یک یا مفتوحہ برسر ماضی صیغہ اول ماضی در آورده، ابتدا میں ایک یا مفتوحہ کو ماضی کے سر پر، ماضی کے شروع میں، ماضی کے اول میں، ماضی سے مراد ماضی کا صیغہ اول ہے، اس کے شروع میں ایک یا مفتوحہ کو ذکر کیا جائے گا، ایک یا مفتوحہ کا اضافہ کیا جائے گا، سپس پھر فاعل فعل را ساکن، پھر فاعل فعل کو ساکن کر دیا جائے گا، ولام الفعل را مضموم میکنیم، اور لام الفعل کو مضموم کر دیا جائے گا۔ حرکت عین الفعل مضارع نیز سماعی است، مضارع کے عین الفعل کی حرکت بھی سماعی ہے، ماضی کی طرح، جس طرح ماضی میں سماعی تھی اسی طرح یہاں پر بھی سماعی ہے۔ سماعی سے مراد یہ ہے کہ مشخص نہیں ہے کہ عین الفعل کو کون سی حرکت دی جائے گی، یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس زبان کے مطابق عین الفعل کو کون سی حرکت دی گئی ہے۔ کچھ فعل ایسے ہیں کہ جہاں پر عین الفعل کی حرکت مفتوح ہے تو ہم بھی وہاں پر اس فعل کے اندر عین الفعل کو مفتوح کر دیں گے، اور اسی طرح کچھ فعل ایسے ہیں کہ جہاں پر عین الفعل کی حرکت مکسور ہے، اور اسی طرح کچھ فعل ایسے ہیں کہ جہاں پر عین الفعل کی حرکت مضموم ہے، تو ہم بھی ان کی اتباع میں اس فعل کے اندر یا تو کسرہ دیں گے عین الفعل کو یا ضمہ دیں گے، یعنی ہم تابع ہیں عربوں کے، جس طرح عربوں نے عین الفعل کو حرکت دی ہوگی اسی طرح ہم بھی عین الفعل کو حرکت دیں گے۔ جس فعل کے اندر انہوں نے عین الفعل کو فتحہ دیا ہے ہم بھی اس فعل میں عین الفعل کو فتحہ دیں گے، جس فعل کے اندر انہوں نے کسرہ دیا ہے عین الفعل کو، اسی طرح ہم بھی اس فعل میں عین الفعل کو کسرہ دیں گے، اور جس فعل کے اندر انہوں نے عین الفعل کو ضمہ دیا ہے تو ہم بھی اسی طرح عین الفعل کو ضمہ دیں گے۔ بس عین الفعل کی حرکت مضارع کے اندر سماعی ہے جس طرح ماضی میں سماعی تھی، اور چونکہ ہمارے پاس حرکات 3 قسم کی ہیں لہٰذا مضارع کی پھر 3 قسمیں ہیں، ہو سکتا ہے اس کا عین الفعل مفتوح ہو سکتا ہے اس کا عین الفعل مکسور اور ہو سکتا ہے اس کا عین الفعل مضموم ہو۔ حرکت عین الفعل مضارع نیز سماعی است، مضارع کے عین الفعل کی حرکت بھی سماعی ہے، و ممکن است مفتوح یا مکسور و یا مضموم باشد، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی حرکت یا تو مفتوح ہو یا مکسور ہو یا مضموم ہو۔ اب اس کے متعلق ایک حاشیہ ذکر کر رہے ہیں، آنچه گفته شد در موردی است که فعل ماضی مفتوح العین باشد و بخواهیم مضارع آن را بنا کنیم، اما اگر مکسور العین بود عین الفعل مضارع آن یا مفتوح است
یا مکسور، و اگر مضموم باشد عین الفعل آن فقط مضموم خواہد بود۔ یہ نکتہ بعد میں بیان ہوگا کہ اگر ماضی کے اندر عین الفعل کی حرکت مفتوح ہے تو اس کے مضارع کو تین طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے مضارع میں عین الفعل کی حرکت مفتوح ہو ماضی کی طرح، ہو سکتا ہے اس کے مضارع میں عین الفعل کی حرکت مکسور ہو، اور ہو سکتا ہے اس کے مضارع میں عین الفعل کی حرکت مضموم ہو۔ لیکن اگر ماضی کے اندر عین الفعل کی حرکت مکسور ہے تو اس کے مضارع کا طریقہ دو طرح سے ہوگا، یا تو اس کے اندر عین الفعل کی حرکت مفتوح ہوگی یا مکسور ہوگی، اور اگر عین الفعل کی حرکت ماضی میں مضموم ہے تو مضارع میں فقط ایک طریقہ ہمیں استعمال کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ مضارع کی عین الفعل کو بھی ہمیں ضمہ دینا ہوگا، اسے بھی مضموم کرنا ہوگا۔ آنچہ گفتے شد، یعنی یہ جو نکتہ بیان ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے مضارع کی حرکت عین الفعل میں مفتوح ہو یا مکسور ہو یا مضموم، در موردی است کہ فعل ماضی مفتوح العین باشد، اس مورد میں ہے، اس مقام میں ہے کہ جہاں پر اس کے ماضی کے اندر، اس کے فعل ماضی میں عین الفعل مفتوح ہو۔ و بخواہیم مضارع آن را بنا کنیم، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی ماضی مفتوح العین سے مضارع بنائیں، تو مضارع کی پھر تین صورتیں ہیں، یا عین الفعل کو فتحہ دیا جائے گا، یا عین الفعل کو کسرہ دیا جائے گا، یا عین الفعل کو ضمہ دیا جائے گا۔ اما اگر مکسور العین بود، لیکن اگر ماضی کے اندر عین الفعل مکسور ہو، عین الفعل مضارع آن یا مفتوح است یا مکسور، تو وہاں پر مضارع کے اندر دو طریقے ہیں، یا مضارع کے عین الفعل کو فتحہ دیا جائے گا یا کسرہ دیا جائے گا۔ و اگر مضموم العین باشد، اور اگر ماضی کے اندر عین الفعل مضموم ہو، عین الفعل آن، تو مضارع کے اندر عین الفعل فقط مضموم خواہد بود، تو وہاں پر فقط عین الفعل کو ضمہ دیا جائے گا، فقط مضموم ہوگا، مفتوح بھی نہیں ہوگا، مکسور بھی نہیں ہوگا۔ بنابراین مضارع ثلاثی مجرد معلوم نیز سے وزن دارد، لہٰذا مضارع معلوم ثلاثی مجرد کے بھی تین وزن ہیں، یا اس کا عین الفعل مفتوح ہوتا ہے، یا اس کا عین الفعل مکسور ہوتا ہے، یا اس کا عین الفعل مضموم ہوتا ہے۔ پہلا وزن ہے یفعلو، دوسرا وزن ہے یفعلو، تیسرا وزن ہے یفعلو۔ اب سب کی مثالیں ذکر کر رہے ہیں۔ مانند ذہبا، جیسے ذہبا، ذہبا ماضی ہے، یذہبو اس کا مضارع ہے کہ جس کے اندر عین الفعل مفتوح ہے۔ یذہبو کا معنی یہ ہے کہ دارد می رود یا خواہد رفت، وہ ایک شخص یا وہ ایک مرد جا رہا ہے یا جائے گا۔ یہ پہلی مثال۔ ضربا یضربو، ضربا ماضی ہے اور اس کا مضارع ہے یضربو، یضربو میں عین الفعل مکسور ہے۔ یضربو کا معنی ہے دارد می زند یا خواہد زد، وہ ایک شخص مار رہا ہے یا مارے گا۔ تیسری مثال ہے قتل یقتلو، قتل فعل ماضی ہے کہ جس کا مضارع یقتلو ہے، یعنی عین الفعل اس کا مضموم ہے۔ یقتلو کا معنی ہے دارد می کشد یا خواہد کشت، وہ ایک شخص قتل کر رہا ہے یا کرے گا۔ پس جس طرح ماضی کے اندر عین الفعل کی حرکت سماعی تھی، لہٰذا ماضی کے تین وزن تھے، اسی طرح مضارع کے عین الفعل کی حرکت بھی سماعی ہے اور اس کے بھی تین وزن ہیں۔ یا یفعلو کا وزن ہوگا مضارع میں جیسے یذہبو، یا یفعلو کا وزن ہوگا جیسے یضربو، یا یفعلو کا وزن ہوگا جیسے یقتلو۔ انشاءاللہ مزید مطالب کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔